السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے مومن کی روح اور غیر مومن کی روح کے نکلنے کے فرق کو جاننے کی کوشش کی تھی، اور یہ تمام باتیں روایات کی روشنی میں ہیں۔ بعض روایتیں سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں لیکن قابل استدلال ہیں، کیونکہ فضائل کے باب میں ایسی روایت معتبر ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جانیں گے کہ قبر میں مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور غیر مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سورج ڈوب رہا ہے، سورج چھپ رہا ہے۔ جب اس کی روح لوٹائی جائے گی تو پھر اس کے جب آنکھیں ملتا ہوا وہ اٹھے گا اور اٹھ کر بیٹھ کر کہے گا فرشتوں سے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شارح مشکات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں، وہ ایک جو مومن بندہ جس کے بارے میں روایت میں آیا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا ہی میں تصور کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ میں ابھی دنیا ہی میں ہوں۔ وہ سوال و جواب تو بات کی بات ہے، مجھے پہلے فرض نماز پڑھنی ہے، وہ کہے گا فرشتوں سے، اور مجھے نماز کا وقت مجھے نکل جائے گا، مجھے جلد سے جلد نماز پڑھنے دو۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے اور وہی بندہ ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ مجھے سوال جواب مجھ سے رہنے دو، مجھے فرض نماز پڑھنی ہے۔ وہ بندہ کہہ سکتا ہے جو دنیا میں نماز کا پابند رہا ہو، ہر وقت کی نماز کا وہ اہتمام کرتا تھا، نماز کو وقت سے ٹلنے نہیں دیتا تھا، جس کا نماز میں دل اٹکا ہوا رہتا تھا۔ تو اب اندازہ کیجئے، وہ آگے لکھتے ہیں کہ نمازیوں کو جو پابند نماز ہیں ان کے لیے تو اس میں سبق ہے، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کو سوچنا چاہیے کہ جب جیسے ہی اچانک سوال ہوگا کہ اب کیا ہے تمہارا دین، کیا ہے تمہارا رب کون ہے، تو پھر کیا بندہ جواب دے گا جب وہ پابند صلاۃ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شک و شبہ مردہ اپنی قبر میں بے خوف اور انتہائی اطمینان کے ساتھ ہوگا۔ اس سے سوال کیا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے تیرا عقیدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں جو ہمارے پاس کھلے کھلے معجزے لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو تمام باتیں تو کہہ رہا ہے۔ تو وہ بندہ جو نیک مومن بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ کیا اللہ کو کوئی دنیا میں دیکھ بھی سکتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی پھر بھی نہیں دیکھا لیکن اللہ کو میں مانتا ہوں۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے، اور اس کے اندر آگ جو ایک دوسرے میں گھسی جا رہی، یعنی کہ آگ کی اتنی سخت لپیٹیں ہیں اور آگ کی اتنی سختی ہے کہ گویا کہ آگ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جلد سے جلد میرے اندر لوگوں کو بھیجا جائے۔ تو پھر وہ منظر دیکھتا ہے جس کے ذریعے پھر اسی طرح اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تو جنت کی رونق، جنت کی نعمتیں اس کو وہاں سے نظر آتی ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو عطا کیا ہے۔ پھر جو پہلا جو ٹھکانہ تھا تیرا، اگر تو اللہ کی بات کو نہ مانتا تو پھر وہ تیرا ٹھکانہ بنتا۔ اب یہ جنت میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ وہ بات ہے جس پر تو زندہ رہا اور تو اسی پر تیری موت آئی، اور قیامت کے دن تو اسی یقین پر، یعنی اللہ کے ہونے کی یقین ہی پر تو اٹھے گا۔ پھر فرمایا کہ نافرمان بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ انتہائی خوف اور پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اس کو جب اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین پر تھا؟ جواب دیتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں ان کے بارے میں بس اتنا ہی کہتا ہوں جو دوسرے لوگ بھی کہا کرتے تھے، یعنی میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو پہلے اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے اگر تو ایمان لاتا تو پھر یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، وہاں کی وہ رونقیں اور وہاں کے وہ مناظر دیکھتا ہے۔ پھر اس کو دوزخ کی کھڑکی وہاں پر کھولی جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جو تیرے نافرمانی کی وجہ سے، تیرے انکار کی وجہ سے لکھا گیا ہے۔ وہاں کی آگ کو دیکھتا ہے جو انتہائی شدت کی والی ہوگی اور ایک دوسرے میں اس کے انگارے اور اس کے شعلے ایک دوسرے میں گھسے جا رہے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر ہی زندہ رہا، تو نے اللہ کو نہیں مانا، تو شک ہی پر مرا، یعنی اللہ کو نہیں مانتے ہوئے مرا، اور یہاں تک کہ تو قیامت میں بھی اسی شک کے ساتھ، یعنی بے ایمانی والی کیفیت کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔
ایک طرف تو یہ بات ہو گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں اور رنگ ان کا سیاہ ہوتا ہے، یعنی کالا ہوتا ہے، جن میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا دین اور یہ صاحب کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے تو یہی جواب دینے والا ہے۔ پھر یہاں پر اس کی خبر 70 ہاتھ مربع پھیلا دی جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے، انتہائی کھلی ہو جاتی ہے، پھر منور بھی کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تو اب سو جا۔ وہ کہتا ہے مجھے سونا نہیں ہے، مجھے اپنے گھر والوں کا حال، اپنا حال اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، میں کیسے سو سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں، یعنی گویا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر واپس جانے کا قانون نہیں ہے، تو سو جا، ایسا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یعنی جس طرح دلہن کو سو جانے پر پہلے دن خاص طور پر صرف شوہر ہی اس کو اٹھا سکتا ہے، اسی طرح اب تجھے صرف قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے۔ اگر اس کی جگہ پر کوئی منافق یا کافر اللہ کا انکار کرنے والا مرتا ہے تو منکر نکیر جب اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، اور اس شخص کے اور اس صاحب کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اور تو وہ کہتا ہے کہ میں ہندو نہیں جانتا اور میں وہی کہتا ہوں جو دیگر لوگ کہا کرتے تھے، اس سے زیادہ مجھ کو اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ منکر نکیر کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا تو یہی جواب دینے والا ہے۔ پھر اس کے لیے خبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے اور زمین اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، زمین کو بھینچنے کا حکم ہوتا ہے، زمین ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، جس طرح پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اس طرح گھس جاتی ہیں جیسا ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر خبر کے اندر عذاب کی ابتدا کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسی حالت کے اندر خبر میں اٹھایا جائے گا۔ محترم ناظرین، ان احادیث سے، پچھلی ویڈیوز کے تحت اور ان احادیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایمان والے کے ساتھ عالم برزخ میں کیسا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے ہوش و حواس بھی بالکل برقرار رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو نماز کا بھی دھیان ہوتا ہے، فرشتوں کے سوالات کے جواب بھی بہت آسانی کے ساتھ وہ بے خوف و خطر دینے لگتا ہے، اور جو اپنا اچھا حال دیکھ کر وہ بھاگتا نہیں ہے، بلکہ اپنا اچھا حال دیکھ کر وہ اپنے گھر والوں کو احوال بتانا چاہتا ہے۔ فرشتے اس کو سو جانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن وہ یہی کہتا ہے پہلی بار کہ جو ہے مجھے اپنے گھر والوں کو اپنا حال احوال سنانا ہے۔ وہ انتہائی خوش و خرم ہوتا ہے اور یہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جلد سے جلد قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے مل سکوں اور اپنے اللہ کے جو انعامات مجھ پر ہوئے ہیں میں اس کو بتا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ اس کی پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کے بدلے سے دنیا و آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دلچسپ سوال و جواب کا مکالمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ لوگ تم کو خبر میں رکھ کر مٹی ڈال دیں گے، پھر تمہارے پاس دو خبر میں امتحان لینے والے دو فرشتے آئیں گے جن کی آواز انتہائی سخت اور گرج والی ہوگی اور جن کی آنکھیں نیلے ہوں گی اور ایسی نیلی ہوں گی کہ گویا کہ تمہاری نظروں کو چکلیں، تمہاری نظروں کو اڑا دیں، تم کو وہ ہلا ڈالیں گے اور تم سے حاکمانہ یعنی تم کو ڈرا دھمکا کر گفتگو کرنے والے ہوں گے، بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو ایک مومن کے منہ سے نکلنے ہی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری عقل وہ حواس برقرار رہیں گے جیسے آج ہم ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کر جواب دے سکتے ہیں؟ تو اسی طرح ہمارا معاملہ ہوگا، ہوش و حواس ہمارے برقرار رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تمہاری عقلیں تمہارے پاس ہوں گی جیسا آج ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پھر تو میں نمٹ لوں گا، یعنی میرا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بالکل صاف ہے، 2 کا 2 4 کی طرح ہے، تو پھر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی مجھے تشویش نہیں ہے، بالکل میں صاف و جواب دوں گا کہ جس طرح یہاں پر مان رہا ہوں وہاں پر بھی میرے لیے ہوگا، آپ نے گویا فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جو بہت ہی سوچنے سے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ بات، جب فرشتے مومن کی روح کو لے کر ان مومنین کے ارواح میں یعنی عالم ارواح کی طرف جاتے ہیں تو جو لوگوں کی روحیں پہلے پہنچ چکی ہیں یعنی جو لوگ اس سے پہلے مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر اس طرح خوش ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنا کوئی چلا جائے پھر واپس پلٹ کر آئے تو پھر اس سے مل کر ہم جیسا خوش ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ان پرانی روحوں کو اس نئی آنے والی روح سے مل کر خوشی ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے پوچھنے لگتے ہیں کہ بھائی فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے،
تو پھر انہی میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو ابھی تو وہ آیا ہے، ابھی تو وہ دنیا کی آزمائشوں سے نکل کر تھک ہار کر آیا ہے، اسے کچھ آرام کر لینے دو۔ پھر آپس میں سکون اور سہولت سے بات چیت ہوتی ہے، تو پھر وہ کہنے لگتے ہیں کہ پھر فلاں کا یہ حال ہے، فلاں کا یہ حال ہے، پھر ہم اس کو اس طرح چھوڑ کر آئے تھے، اب وہ کیسا ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ بات چیت چلتے چلتے بیچارے بھائی وہ شخص تو مجھ سے پہلے دنیا سے چلا گیا تھا، وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا، تو روحیں کہتی ہیں وہ ہاں یہاں پر وہ نہیں ہے، تو اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ روح ہے جو نافرمان تھی، شاید اس وجہ سے وہ شاید دوزخ میں ہوگی، یہاں تو وہ نہیں آئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں تم سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ اگر وہ تمہارا کوئی نیک عمل دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ کا فضل اور آپ کی رحمت ہے، آپ اپنی نعمت اس پر مکمل کیجئے اور اسی کو موت دیجیے، یعنی اس کو نیک عمل پر ہی اس کو موت دیجیے۔ جس کے نیک عمل اپنے بڑوں تک پہنچے ہیں وہ ایسا درا دعا دیتا ہے، اور اگر کسی کا برا عمل پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیری قرب کا سبب ہو جائے، یعنی وہ اب تو نافرمان ہے لیکن اس کی موت اچھائی پر آنی چاہیے، اس طرح وہ دعا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ خود کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے آپ نے منکر نکیر کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا ہے اور ان کے خبر میں ان کی طرف سے پہنچانے والی پریشانی کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اور ان کے خبر کو بھیجنے کا ہمارے سامنے آپ نے جب سے تذکرہ فرمایا ہے، اس وقت تک اس وقت سے لے کر اب تک مجھے کوئی تسلی نہیں ہوتی، گویا کہ ایک تشویش میں ہوں، پریشانی میں ہوں اور دل گویا کہ ایک پریشان سا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل کھلی ہوئی صاف صاف بات ہے جو فائنل ہے، گویا کہ اے عائشہ منکر نکیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کانوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے، دل کو بالکل صاف ہے، جیسے چڑیاؤں کی آواز ہوتی ہیں، ایسا سمجھ لینے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، بالکل معصوم آواز ہوتی ہے، بہت ہی اچھی کانوں کو لگتی ہے، تو آنکھوں میں جیسا سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے، بالکل ہلکی سی چیز ہوتی ہے اور لذت اس سے محسوس ہوتی ہے، اسی طرح مومن کے لیے ان منکر نکیر کی آواز ہوگی۔ اور مومن کا خبر کو دبانا، یعنی مومن خبر تو مومن سب کو دبائے گی لیکن مومن کو بھی خبر دبائے گی، لیکن اس طرح دبائے گی جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس سے محبت کرنے والی ماں اس درد کو دور کرنے کے لیے ہلکا سا اس کے سر پر مساج کرتی ہے، اس طرح مومن کو خبر دبائے گی اور اس دبانے سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ اس کو راحت اور سکون محسوس ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یاد رکھ اے عائشہ اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور خبر میں وہ اس طرح بھیجے جائیں گے جیسے انڈے کو پتھر پر رکھ کر دبا دیا جائے، یعنی بالکل کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل وہ بھیج دیا جائے گا اور ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری روحوں کو مومنین میں شامل فرمائے اور نافرمانوں سے ہم کو دور رکھے۔ خیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔